بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہماری زندگی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، اور وہ ایک دن مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میری زندگی میں سب بدل سا گیا۔ میں اکیلی ہو گئی اور اس کی یاد میں دن رات رونے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ جہاں وہ گیا ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، پر ایک دن اپنے گھر میں ایک کمرے میں نے اسے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی، اور جب باقی لوگوں کو بتایا تو کسی نے میرا یقین نہیں کیا، لیکن پھر مجھے میرے شوہر نے بھی ایسی بات بتائی کہ میں بھی وہ راز سب سے چھپانے پر مجبور ہو گئی۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اپنے محلے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی کوئی دوسرا مرد پسند نہیں آیا۔ میری ماں کہتی تھی کہ جب تک میری بیٹی نہیں کہے گی میں نے اس کی شادی نہیں کروانی ہے۔ میری ماں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تیری زندگی میں کوئی ہے تو یا تجھے کوئی پسند ہے تو مجھے بتا سکتی ہے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا، اور نہ جانے اس آدمی میں کیا تھا کہ میں اس کی طرف کھینچی چلی گئی تھی۔ اس کا نام انور تھا، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، میری عمر کا تھا اور دکھنے میں بھی اچھی شکل و صورت کا لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا، لیکن میرے ساتھ کھڑا ہوا برا نہیں لگتا۔ وہ کافی عرصے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی محلے کی کسی شادی میں، کبھی میری کسی سہیلی کے ہاتھ، اور کبھی یوں ہی اشاروں میں وہ مجھ تک یہ بات پہنچا چکا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ تو محلے کا ہر لڑکا ہی کہتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا، اور اس سے پہلے کہ میں انکار کرتی میرے گھر والوں نے ہی انکار کر دیا۔ مجھے بھی اس انکار سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ مجھے وہ شخص پسند نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ کچھ دن کے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا، اور میری ماں نے یہاں بات پکی کر دی۔ مجھے بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میری شادی کی تاریخ جیسے ہی پکی ہوئی مجھے ایک خط ملا۔ یہ خط انور نے میری ایک سہیلی کے ہاتھوں پہنچایا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اپنی جان لینا چاہتا ہے۔ اس نے یہ خط تمہارے لیے بھیجا ہے، یہ اس کا آخری خط ہے۔ میں حیران تو تھی، پر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر میری وجہ سے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم آخری دفعہ پڑھ لو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے وہ خط پکڑ لیا، اور جب اسے کمرے میں جا کے پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ اس خط کو پڑھ کے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص تو واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے فوراً پیغام پہنچایا کہ وہ اپنی جان نہیں لے۔ میری شادی میں 1 مہینہ تھا، اور اسے 1 مہینے کے اندر مجھے انور سے محبت ہوگی، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے دیوانے ہوں گے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے۔ پھر میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں گی۔ جب میں نے یہ بات اپنی ماں سے کہی تو میری ماں نے تھوڑا سا غصہ کیا، لیکن میں نے یاد دلایا کہ آپ تو مجھے کہتی تھی کہ آپ میری شادی اس شخص سے کروائیں گی جس سے میری مرضی ہوگی، اور یہ شخص تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میری ماں کو اسی بات کا مسئلہ تھا کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی جوائنٹ فیملی تھی، زیادہ امیر بھی نہیں تھے، اس لیے میری ماں نے انکار کیا تھا۔ لیکن اب جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں خود ہی یہاں شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ انہوں نے کسی طرح معاملہ سنبھال لیا۔ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے، میری ماما ان کا کاروبار سنبھالتی تھی۔ میری ماں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ میں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ میری خوشی یہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری خوشی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میری شادی کروا دی۔ جب میری شادی انور سے ہوئی تو یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ وہ واقعی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں مر بھی جاؤں اور تم مجھے آواز دو تو میں موت کے منہ سے بھی واپس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جو مرد اچھی اچھی باتیں کر سکتا ہے عورت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، اور اس معاملے میں انور بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ اسے محبت بڑی باتیں کرنا آتی تھی۔ اس گھر میں میری نند بھی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی لڑکی تھی۔ اسے بس ہمیشہ شادی اور کپڑے جوتوں کی باتیں کرنے کا شوق تھا۔ یہ مجھ سے الٹے سیدھے سوال بھی پوچھا کرتی تھی۔ مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے، اس لیے مجھے بھی اس کو ہینڈل کرنا آتا تھا۔ اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس گھر میں میرے شوہر کے 2 بھائی بھی رہتے تھے، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ یہ سب کے ساتھ ان کے منہ پر ان کی بن جاتی تھی اور پیٹھ پیچھے برائی کرتی تھی۔ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے شوہر کے خاندان میں کوئی بھی اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اس لیے یہ تھوڑی بہت خوبصورت تھی تو اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اسے اپنے اوپر بہت زیادہ غرور تھا۔ پورا دن اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں ہی لگا دیتی تھی، پر انور کو اس سے بڑی محبت تھی، کیونکہ یہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ اس کا بہت احساس کرتا تھا۔
انور کا کام ایسا تھا کہ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا تھا، اس لیے میں وقت گزارنے کے لیے عائشہ کی باتیں سن لیتی تھی، کیونکہ ایک تو یہ بولتی تھی تو بولتی ہی چلی جاتی تھی۔ میری ساس بھی کہتی تھی کہ پورے خاندان کی سب سے شوخ اور چنچل لڑکی ہے، جبکہ ان کے شوہر اور چنچل کی جگہ بدتمیز اور مغرور کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اس پورے گھر میں صرف میری اور میرے شوہر کی پسند کی شادی تھی، باقی سب لوگ بھی ہم سے حسد کرتے تھے۔ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میرے شوہر کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ہماری شادی کو 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ واپس جلدی آ جائے، آج ہم کہیں کھانا کھانے چلیں گے، لیکن وہ گھر نہیں آیا، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ رات کے 12 بجے کے بعد گھر والوں کو بھی بتا دیا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے دونوں بھائی اسے تلاش کرنا شروع ہو گئے، پولیس میں رپورٹ کروا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ غم میرے لیے ایسا ہی تھا کہ جیسے میں بھی ساتھ مر گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے سانس لینا ہے، جیسے میرے اندر دل نہیں ہے لیکن مجھے زندہ رہنے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اپنی جان لینے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے مجھے بچا لیا۔ میری ماں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کرو گی، ہمارے ساتھ واپس چلو۔ اصول بھی یہی تھا کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں، اس کمرے سے یہاں میرے شوہر کی یادیں بسی ہوئی تھیں، ہماری یادیں، ہماری محبت، بڑے لمحات تھے یہاں۔ میری ماں کو یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی، کیونکہ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اور میرے ہاں کوئی امید بھی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، ابھی تو ہمارے کمرے سے پھول بھی نہیں اتارے گئے تھے، مجھے اس گھر میں ہی رہنا تھا۔ میری ماں نے ہمیشہ میری بات مانی تھی، انہوں نے کہا کہ تم صرف اپنے آپ کو اور بھی زیادہ غم دو گی، اگر یہاں سے نکل جاؤ گی تو ان ساری باتوں کو بھول سکو گی۔ لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی اس شخص کو جس سے میں نے محبت کی تھی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی۔ مجھے وہ اس لیے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو رہو، جب تمہارا دل ہلکا ہو جائے تو واپس آ جانا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ساری زندگی تمہیں یہاں نہیں رہنا، میں بھی شاید ساری زندگی یہاں پر نہیں رہنے والی تھی، لیکن ابھی یہاں سے جانے کا خیال بھی مجھے تنگ کر رہا تھا، اس لیے میں وہیں پر رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ میری نند میرے شوہر کے سارے کپڑے اٹھا کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا امی نے کہا ہے کہ ان کپڑوں کو خیرات کر دیا جائے۔ میرے شوہر کو کپڑے، جوتے پہننے اور خریدنے کا بہت شوق تھا، اس نے کلیکشن بنایا ہوا تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوش لباس آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں کرو، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی اگر آپ نے نشانی کے طور پر بھائی کی کوئی چیز رکھنی ہے تو آپ رکھ لیں، لیکن اتنے سارے کپڑوں کا کیا کریں گی، کسی کے کام آ جائیں گے، وہ دعا دے گا، اور اس طرح اس انسان کو بھی ثواب ملتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا وہ سوٹ رکھ لیا جس میں میں نے اس کو پہلے دن دیکھا تھا، لیکن میں یہاں چاہ رہی تھی کہ وہ چیزیں یہاں سے نہ لے کر جائے، اور اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اگر ان چیزوں کو خیرات کر دیا جاتا تو میرے شوہر کو ہی ثواب ملتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور وہ سارے کپڑے اپنے کالج میں لے گئی، کیونکہ ان کی کالج میں سیلاب زدگان والوں کے لیے چیزیں جمع کی جا رہی تھی۔ جب وہ کپڑے لے گئی تو دیگر لوازمات بھی ساتھ ہی لے گئی، جیسے کہ جوتے، پرفیوم، گھڑی وغیرہ، سب کچھ اس کمرے سے چلا گیا تھا۔ کچھ دن بعد میری ساس نے کہا کہ تم نے اپنا سامان اگر واپس بھیجنا ہے تو بھیج دو، تمہارا سامان بالکل نیا ہے، اگر تم میری بیٹی کے لیے رکھ دو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اس سامان کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا اور میں اس سے اس بات کا مشورہ کرتی تو وہ ضرور یہی کہتا کہ یہ سامان میری بہن کو دے دو، اس لیے میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ یہ سامان لے جائیں سوائے ہمارے بیٹھ کے۔ میرے سسرال والوں کا میرے ساتھ رویہ اچھا تھا، وہ لوگ بھی مجھے تسلی دیتے تھے، کبھی کبھی ہم ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو تسلی دیتے، میرے شوہر کی باتیں کرتے، رونا شروع کر دیتے۔ ایک دن اسی طرح میں واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب گھر کے لان میں نے کچھ دیکھا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہے، اس کا منہ دوسری طرف تھا، لیکن یہ تو میرا شوہر تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگنے لگی، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور یہ سب کچھ اپنی ساس اور گھر والوں کو بتایا۔ انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے بیٹا، اور اس طرح نہیں ہوتا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، واپس کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کے قریب آ رہی ہے تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے، وہ انور تھا۔ میں بری طرح سے چلا رہی تھی اور سب مجھے قابل رحم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، یا پھر شاید مجھے ہی وہم ہوا تھا، اس لیے میں واپس
اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میں نے اپنے شوہر کو اسی طرح دیکھا تھا کہ جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے تو یہ بالکل بھی وہم نہیں لگا تھا، لیکن وہ واپس کیسے آ سکتا تھا؟ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، جب ایک دن اچانک میں نے پھر سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس دفعہ تو وہ لان میں بیٹھا تھا، اور جب میں اس کے پاس گئی، اس کو پکڑنا چاہا، اس کے پیچھے جانا چاہا، تو وہ پھر سے بھاگ اٹھا، اور اس دفعہ میرا ہاتھ اس کے کندھے سے بھی ٹکرایا تھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، وہ واقعی میرا شوہر تھا، پر مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہا تھا؟ اس دفعہ بھی میں نے یہ بات گھر والوں کو بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے محسوس ہوا تھا۔ یہ بات سن کے گھر والے کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، اور یا پھر اس کو وہم ہو رہے ہیں۔ میری نند نے مجھے تسلی دی اور اس نے کہا کہ بھابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت تسلی دی۔ وہ آج کل میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر والے میری کسی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی میں اس دنیا سے چلا گیا تو بھی تمہارے لیے واپس آ جاؤں گا۔ شاید وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اب تم واپس آ جاؤ، لیکن میں یہ سوچ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہاں پر میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میری ماں بہت پریشان تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور یہاں پر بیٹھ کر اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، لیکن فی الحال میں ان کو کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میں نے اپنے شوہر کو پھر سے دیکھا، لیکن اس دفعہ بھی وہ بھاگ گیا، اور جب وہاں سے چلا گیا تو زمین پر ایک خط پڑا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں حیران تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس خط کے اندر لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ایک کام کرو، اور اس کے مطابق میرے شوہر میرے لیے یہ پیغام چھوڑ کر گیا تھا کہ میں اپنی ساری قیمتی چیزیں اس کی بہن کو دے دوں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اپنی بہن سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اپنے شوہر کی بات میں کیسے ٹالتی؟ میں نے ایسا ہی کیا، اور میرے پاس جو بھی قیمتی چیز بچی تھی، جیسے کہ میرا زیور، میرا آئی فون اور کچھ قیمتی جوڑے، وہ سب کچھ میں نے اپنی نند کو دے دیا۔ وہ حیران ہوگی کہ یہ سب کچھ آپ نے مجھے کیوں دیا؟ تو میں نے کہا کہ تمہارا بھائی مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے ایسا کہا ہے۔ میری نند چیزیں نہیں لے رہی تھی، پر میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارے بھائی کا حکم ہے، اس لیے تم لے لو۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ انور پہلے تو مجھے صرف باہر ملتا تھا، لیکن اب وہ میرے کمرے میں کھڑا تھا، اور وہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھا رہا تھا۔ میں اسے اس کے کپڑوں سے پہچان گئی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اسے خوب دل کی باتیں کی، لیکن وہ جواب میں نہیں بول رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں بولنے کا حکم نہیں ہے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ کاش میں تمہاری آواز سن سکتی۔ اس نے پھر سے ایک کاغذ ایک سائڈ پر رکھ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم سے کم وہ مجھ پر کاغذ پر لکھ کر تو بات کر سکتا تھا۔ اس دفعہ کاغذ میں لکھا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتاؤ کہ میں تم سے ملنے کے لیے آتا ہوں۔ دیکھو میری ماں بہت پریشان ہے، انہوں نے میری بہن کا رشتہ طے کر دیا ہے، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ جہیز مانگ رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے اپنے حصے کا ایک پلاٹ تمہارے نام کیا تھا؟ میرے پاس بس وہی پلاٹ تھا، اور میرے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میرا شوہر شادی سے پہلے دبئی رہ کر آیا تھا۔ ان پیسوں سے اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیا تھا جو میرے نام کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ واپس امی کے نام کر دو، تاکہ اسے بیچ کے وہ میری بہن کی شادی کر سکے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب ویسے بھی میں اس کا کیا کام کروں گی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اس زمین پر ہم لوگ اپنے خوابوں کا آشیانہ بنائیں گے، لیکن اب جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا تو میں اس کا کیا کرتی؟ میں نے اگلے دن اس کی رجسٹری اپنی ساس کے نام کروا دی تھی۔ وہ بھی بہت خوش ہو گئی اور میرا بھی دل مطمئن ہو گیا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے جڑے لوگوں سے بھی اسے محبت ہو جاتی ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے اپنی نند کو بتایا کہ تمہارا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، وہ رات کو میرے کمرے میں آتا ہے۔ کوئی اور مانے نہ مانے، کم سے کم تم تو یہ بات مانو، کیونکہ مرنے کے بعد بھی اسے صرف تمہاری ہی فکر ہے۔ وہ ہمیشہ تمہاری فکر کرتا رہتا ہے، تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے اس نے کہا کہ وہ بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ اگر یقین نہیں ہوتا تو ایک رات میرے ساتھ میرے کمرے میں گزار لو، کیونکہ میرے کمرے سے لان بالکل صاف نظر آتا ہے اور وہاں تک لانے میں دروازہ بھی کھلتا ہے۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی اور یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک طرف تو تم کہتی ہو کہ تمہیں یقین نہیں ہے، اور پھر تم ڈرتی بھی ہو۔ میری نند ڈر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا تاکہ سب تم پر یقین کریں۔ میں نے اسے بہت زیادہ فورس کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میرے کہنے پر وہ ایک رات کے لیے میرے کمرے میں سونے پر راضی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج بھی انور کمرے میں آئے گا، اور جب میری نند کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو پھر سارے گھر والے میری بات پر یقین کریں گے، اور میری ماں کو بھی اس بات کا یقین آ جائے گا۔ پھر وہ مجھے یہاں سے لے جانے کی بات نہیں کریں گے،
کیونکہ انہوں نے میرے سسر اور ساس کو کال کر کے ایک بات کہی تھی کہ آپ اپنی بہو کو کہیں کہ وہ اس گھر سے چلی جائے تاکہ وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں، ورنہ وہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گی، اپنی زندگی برباد کرتی رہے گی، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ وہ سوئی نہیں جاگتی رہے، وہ بھی جاگ رہی تھی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب انور نے کمرے میں آنا ہوتا تھا، لیکن آج وہ کمرے میں نہیں آیا۔ میں بھی مایوس ہو گئی اور میری بھی آنکھ لگ گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد کسی شور پر میری آنکھ کھلی اور سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ انور وہیں کھڑا تھا اور میری نند اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن جیسے انہوں نے مجھے دیکھا وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے لائٹ آن کی اور جب وہ میری طرف پلٹا تو میں ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ وہ انور نہیں، وہ تو کوئی اور آدمی تھا۔ اس نے انور کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چلا چلا کر باقی گھر والوں کو بھی جگا دیا، اور جب معاملہ سامنے آیا تو وہ یہ نکلا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آیا۔ یہ وہ آدمی تھا جس سے میری نند محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ 1 سال سے اس کا چکر چل رہا تھا۔ اس آدمی کو میری نند نے میرے شوہر کے سارے کپڑے دیے تھے اور لوگوں کو کہا تھا کہ میں کالج میں بانٹ رہی ہوں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میری نند کے ساتھ میری ساس بھی ملی ہوئی تھی اور مجھے بیوقوف بنا کر مجھ سے ساری قیمتی چیزیں لے رہی تھی، اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے شوہر کی مرضی ہے، اس لیے میں نے سب کچھ دے دیا۔ میں نے ان سے کوئی چیز پھر بھی واپس نہیں لی، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کوئی بھی غرض نہیں تھی۔ لیکن یہ ضرور بتایا کہ جو اس نے کیا اچھا نہیں کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ بھی وہ بیٹا جو اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں تو ان کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی اور مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میرے شوہر کی یادیں میرے دل میں ہیں، کسی چیز کے ساتھ اس کی یاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ابھی بھی ہمیشہ اسے یاد کرتی ہوں۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی ہے، میں اس کے لیے قرآن خوانی کرواتی ہوں اور اللہ کا کلام پڑھ کر اسے ثواب بھیج دیتی ہوں۔ یہی اس کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو ضرور ملیں گے، اس لیے میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں صرف اسی کی رہوں اور اس جہاں میں صرف وہی مجھے ملے۔ دوستو، آج کی سچی اور سبق آموز کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔